إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اللہ تعالی نے اس کائنات میں عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ کعبہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا عبادت کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، البتہ وہ ضرور وہ گھر ہے جو مکے میں ہے. مکے کا ایک نام بکہ بھی ہے کیونکہ یہ بکہ ظالموں کو توڑ دیتا ہے. بکہ کا مطلب توڑنا، ختم کر دینا. مکہ وہ شہر ہے کہ ظالم جب بھی اپنا ظلم کرتے ہوئے انہوں نے مکے کی طرف قصد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کو اور ان کو ختم کر کے رکھ دیا. تاریخ اس بات پر گواہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہدی مبارکا وہدی للعالمین، یہ گھر بڑا بابرکت ہے اور ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ایک نشان ہے. ہدی للعالمین، ہدایت کا سرچشمہ ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی کھلی اور واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص یہاں داخل ہو گیا تو وہ بالکل امن اور اطمینان اور سکون کے ساتھ رہا. اس کو کوئی خطرہ نہیں، اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں. قرآن کریم کی یہ آیت کہ مکے کے بارے میں، کعبے کے بارے میں، کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں آتا ہے پرامن ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، اس کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قسم کھا کر بتایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی میں قسم کھاتا ہوں. کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ ایک امن والا شہر ہے. کب سے؟ جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے لے کر.
اور اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے قریش پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ نے ان کو دو سفر، موسم گرما میں ایک موسم سرما میں، جی دو سفر جو ان کو دیا ہے وہ ان کو مانوس کرنے کے لیے، ان کو سکون دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موسم گرما میں ایک طرف سیریا کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف تجارت کے لیے سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی وہ عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا اور جس نے ان کو خوف اور خوف سے ان کو نجات دلایا، امن دلایا۔ قریش کا زمانہ کیا، اس سے پہلے سے کعبے کا مقام، قریش جو کہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اسلام سے پہلے ان کا یہ معمول تھا کہ اگر باپ کا قاتل بھی اگر مکے میں نظر آ جاتا اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ مکے کے حرم حدود سے باہر نکل چلا جاتا، حرم کے حدود سے باہر جاتا تب اس کو جو ہے اس سے قصاص لیتے، اس سے بدلہ لیتے۔ مکے کی وہ حرمت، مسجد حرام کی وہ حرمت، وہ احترام، وہ عزت، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت جبکہ ہم نے کعبے کو لوگوں کے لیے ٹھکانے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، یہ لوگوں کے لیے ایک امن اور سکون کی جگہ ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ پھر اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ، کعبہ، مسجد حرام کو عبادت کرنے والوں کے لیے پاکی صفائی کے ساتھ رکھنے کا جو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اگر کوئی شخص مکے میں کوئی فساد مچانا چاہتا ہے، ظلم مچانا چاہتا ہے، مکے کی حرمت کو، مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو دردناک عذاب چکائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ فتح کرتے ہیں سن 8 ہجری میں، اس وقت آپ خطبہ دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ خطبہ دیتے ہیں جس میں فرماتے ہیں ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، یہ شہر، یہ مکہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی باعزت بنایا، محترم بنایا۔ کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس کو حرم اور محترم ٹھہرانے والا انسان نہیں ہے، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ النَّاسِ، لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں دن کے تھوڑے وقت کے لیے مجھے لڑنے کی اجازت دی، قتال کی اجازت دی، تھوڑے وقت کے لیے، اور اس کی حرمت جیسے کل تھی اسی طریقے سے قیامت تک کے لیے اس کی حرمت باقی ہے۔ تم میں جو حاضر ہو جو غیر حاضر ہیں ان کو پہنچا دے۔ اور آپ نے فرمایا سنو، کسی کو جائز نہیں ہے کہ مکے میں کسی کا ناحق خون بہائے، یا کوئی درخت کاٹے، یا کسی شکار کو یہاں سے بھگائے، یہاں کے پودے، یہاں کے درخت نکالے نہیں جائیں گے، اور یہاں کی گری پڑی چیز، اگر کسی کی چیز گر گئی ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، الا یہ کہ اعلان کرنے کی غرض سے کہ جس کی وہ چیز ہے اس کو پہنچانے کے لیے اگر اٹھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اپنے طور سے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔
اتنی عظیم اور محترم جگہ ہے، اور ایسی محترم جگہ مسلمانوں کا قبلہ، سارے مسلمانوں کا قبلہ، اور جس کا مقام مسلمانوں کے دلوں میں ان کی جان اور ان کے مال سے بھی بڑھ کر، مکہ وہ چیز ہے کہ مسلمان، ایک مومن چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ میری نظر اس پر پڑ جائے، ایک مرتبہ مجھے حج کا موقع مل جائے، اور جو حج کر لیتا ہے اس کی دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بار بار جائے، بار بار جائے۔ یہ کیسی جگہ جہاں پر ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی محترم جگہ نہیں، دنیا میں کوئی ایسی محترم جگہ نہیں ہے جہاں پر ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ میرے بزرگوں، اس مکے کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، یمن کے ایک بادشاہ نے، جو عیسائی تھا، اس نے کوشش کی۔ اس نے کہا کہ ارے یہ کیا کعبہ ہے، ارے لوگ کیا وہاں حج کے لیے جاتے ہیں، میں ایک ایسا چرچ بناؤں گا، وہ عیسائی تھا، میں ایک ایسا چرچ بناؤں گا کہ لوگ سب جو ہے ادھر قصد کرنے کے لیے آئیں گے، ادھر حج کے لیے آئیں گے۔ اس نے بنایا۔ مکے کا ایک شخص، اس کو علم ہوا، وہ گیا اور جا کر وہاں اس نے گستاخی کی۔ بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں جا کر اس نے پیخانہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے گھر کی کوئی، یہ جو بنایا ہو تم، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس غصے میں اس نے چڑھائی کی اور ہاتھی پر سوار ہو کر وہ آیا، بڑی فوج لے کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بڑی فوج لے کر آیا اور مکے کے قریب مینا کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ کیا ڈالا؟ ہاتھی وہاں سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاتھی کو آگے بڑھائے، جب ادھر ادھر بھگاتے ہیں تو جاتا ہے، لیکن مکے کی طرف قصد کرنے سے انکار کر رہا ہے، نہیں جانے دے رہا ہے، نہیں جا رہا ہے۔ مجبوراً وہ بیٹھ گیا، وہیں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اتنے میں عبد المطلب اس وقت مکے کے سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے اونٹ چر رہے تھے اسی علاقے میں۔ اس کی فوج نے عبد المطلب کی اونٹوں کو پکڑ کر اس کے اپنے قبضے میں کیا۔ عبد المطلب آئے، عبد المطلب جب آئے تو اس نے عزت دی اور یہ سمجھا کہ شاید مکے کے تعلق سے بات کرنے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، میرے اونٹ یہاں جو چر رہے تھے اور تمہاری فوج نے ظلم اور زبردستی سے پکڑ لیا ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، تم واپس کرو۔ ابرہہ نے کہا ارے تم مکے کے سردار ہو، چھوٹی بات کرنے آئے ہو، میں تو سمجھا شاید مکے اور کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے، کوئی درخواست اور گزارش لے کر آئے ہوں گے۔ کہا عبد المطلب نے یہ اونٹ جو ہے یہ میں اس کا مالک ہوں، اور وہ گھر جو کعبہ ہے اس کا مالک وہ آسمان میں ہے، وہ اللہ تعالی، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اونٹ کے بارے میں بات کرنے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب کا جواب تاریخ نے نوٹ کیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ کو لے کر واپس ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں مکے والوں سے کہ چلو ہم یہاں خالی کر دیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کفر کی حالت میں قریش کا ایمان اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا احترام، ان کے دلوں میں کتنا بڑا ایمان تھا، ذرا بتائیے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور جھنڈ در جھنڈ پرندے ان پر بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مٹی سے، گیلی مٹی سے بنی ہوئی پتھر ان پر پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو کھائے ہوئے چارے کے مانند بنا دیا۔ دنیا کی یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، ابرہا اور اس کی فوج جس جگہ پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی اسی جگہ ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا عظیم معجزہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے، عیسائیوں کی حکومت ہندوستان میں تھی، عرب ممالک میں تھی، ہر جگہ تھی ان کی حکومت، لیکن انہوں نے کبھی مکے پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کی۔ اور آج آپ کو معلوم ہوگا، محرم کا مہینہ، محرم کی 26 تاریخ گزری ہوئی، گزشتہ جمعرات 26 تاریخ کو مکے پر باغی حوثیوں نے، شیعہ کی ایک جماعت نے، جس کی پشپناہی ایران کر رہا ہے، مکے پر انہوں نے میزائل پھینکا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت اور ان کے احترام کے لیے، وہاں آنے والوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت رکھی ہے جس کی بنیاد قرآن اور حدیث اور توحید اور سنت پر ہے، جو مکے کے لیے اپنی جان اور اپنی مال اور ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مکے سے 65 کلومیٹر فاصلے پر اس کو گرایا گیا، اور یہ شرارت اور اتنی بڑی جرأت اسلام کے نام پر، اور وہ بھی سنی اور شیعہ کے دونوں کے درمیان محبت اور تقریب پیدا کرنے کے جھوٹے دعوے کے نام پر، نعوذ باللہ، کیا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اپنے دل میں سوچ سکتا ہے؟ ارے ہم مسلمان تو ایسے ہیں کہ کعبے کی طرف پیر بھی کرنے کے لیے ہمارے بزرگ لوگ منع کرتے ہیں، پیر بھی کرنے کی طرف۔ آپ دیکھتے ہوں گے عوام، اگر کوئی قبلے کی طرف پیر کرتا ہے، ارے پیر نہیں کرنا چاہیے، کوسوں میل لاکھوں میل دور ہوتا ہے، اتنی بڑی عزت اور احترام، لیکن سبحان اللہ، کعبے کے ساتھ اتنی بڑی شرارت، کعبے کے ساتھ اتنی بڑی جرأت، مسلمانوں کے قبلے کے ساتھ۔ لیکن اس ظالم میڈیا کو دیکھیے، اتنا بڑا واقعہ میڈیا نے اس کو بتایا نہیں، میڈیا میں یہ چیز اتنی نہیں آئی جیسے آنی چاہیے۔ صرف سعودی عرب اور عرب ممالک کے اور گلف کنٹریز کے قرب و جوار اور مسلم حکومتوں نے اس کو چھالا ہے، ورنہ دنیا کی میڈیا نے اس مسئلے کو، اتنا بڑا مسئلہ کہ مسلمانوں کے قبلے پر حملہ کیا جائے، اور یہ ظالم میڈیا، یہودیوں کے جو میڈیا، اس میڈیا نے اس خبر کو چھپایا۔ میرے بزرگوں، ضرورت ہے آج ہم مسلمان ہوشیار ہونے کی، اپنوں اور غیروں میں فرق کرنے کی۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا یہ رافضہ، یہ شیعہ اور یہ ایران جس کی پشتپناہی کر رہا ہے، جو بالکل یہودیوں کے خواب کی تکمیل کرنے کے لیے پورے جزیرے عرب پر یہودیوں کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی ابتدا ہے۔ عراق اور ایران دونوں شیعہ بن گئے، اب سیریا کو بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرف یمن پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو الحمدللہ، اللہ تعالی جزائے خیر دے خادم حرمین شریفین ملک شاہ سلمان آل سعود کو، جنہوں نے ان کے حد بندی کے لیے، یمن کو بچانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا۔ میرے بزرگوں، غور کرنے کی بات ہے کہ کتنی بڑی سازش ہے ہمارے قبلے کے خلاف، اور کوئی مسلمان خاموش رہ سکتا ہے؟ ہمارا قبلہ ہے، یہ ہمارا کعبہ ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ما اعظم حرمتک، تیری عزت اور تیرا احترام کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا مقام ہے. للچاتی ہوئی نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو میری نظر میں سب سے محترم جگہ ہے. اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہیں نکلتا، میں یہاں سے ہجرت کر کے نہیں جاتا. سبحان اللہ. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شیعہ جن کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، اس واقعے سے معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے یہ قبلہ نہیں ہے، کعبہ ان کا قبلہ نہیں ہے، کعبہ ان کے لیے حج کی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں ان کی کتاب الانوار 101 جز نمبر 101 صفحہ نمبر 109، کامل الزیارات صفحہ نمبر 270 میں، جھوٹی باتیں جو ان کی پورا دین ان کا جھوٹی باتوں پر مبنی ہے، جھوٹی باتوں پر بنیاد ہے. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو بڑے محترم اور نیک تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں، ان پر جھوٹ بولتے ہیں کہ جعفر صادق نے کہا کہ کعبے کی زمین نے کہا کہ مجھ جیسا کون ہے. میری پیٹھ پر بیت اللہ کو بنایا گیا اور ہر کنارے سے لوگ میرے پاس آتے ہیں. میں اللہ کا حرم بنائی گئی، میں اللہ تعالیٰ کے امن کی جگہ بنائی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا، کس کو؟ کعبے کی زمین کو. کہا رک جاؤ، خاموش رہو، تمہارا جو مقام ہے کربلا کے مقام کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا جو ہے سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے، اور اس سوئی میں جو پانی ہوتا ہے اتنا ہی تمہارا مقام ہے. کس کے مقابلے میں؟ کربلا کے مقابلے میں. کربلا سمندر اور کعبہ کیا ہے ان کے نظر میں؟ سوئی میں جو پانی ہوتا ہے اگر ڈبویا جائے تو اس پانی کا مقام ہے کعبے کا. اور پھر کہا اور اگر کربلا کی مٹی نہ ہوتی تو میں تجھے کوئی مقام نہیں دیتا، اور اگر کربلا کی زمین جس چیز کو حاوی ہے، شامل ہے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے پیدا نہ کرتا، اور نہ ہی کعبے کو میں پیدا کرتا جس کے بارے میں جس کا حوالہ دے کر تم فخر کر رہے ہو. تم خاموش رہو، تم اپنی جگہ رہو، تم معمولی ذلیل بن کر رہو، ہرگز تکبر کرنے والے نہ بنو. کربلا کے مقابلے میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں دھسا دوں گا اور تمہیں دوزخ کی آگ میں ڈال دوں گا. نعوذ باللہ. اور یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کے جو شیعہ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. مجتبیٰ مہدی حسینی شیرازی کہتا ہے کہ سنیوں کی مسجدوں کو گراؤ، ان کے گھروں کو جلاؤ، ان کی عورتوں کو چھینو، اور مسجد حرام کو اور مسجد نبوی کو گراؤ. نعوذ باللہ. اور کہا کہ یہ سب مسجد زرار ہیں. انور مالکی جو تھا عراق کا پرانا صدر، وہ کہتا تھا کہ کربلا کو قبلہ بنانا چاہیے. اور اسی طریقے سے عبد الحمید مہاجر کہتا ہے کہ شیعہ کے پاس کربلا مکے سے زیادہ مقدس ہے. رضوان درویش رافضی کہتا ہے مہدی آئیں گے، مکے پر حملہ کریں گے اور قبلہ مکے کعبے کے مقابلے میں کربلا بنائیں گے تاکہ لوگوں کو آزمائیں. اور ایسی بہت ساری باتیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کربلا کا حج کرتا ہے، زیارت یعنی کربلا کی قبر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 مقبول حج اس کے لیے لکھتا ہے، اور 1000 مبرور عمرہ اس کے حق میں لکھتا ہے، اور 1000 شہید، اور وہ بھی کون؟ بدر کے شہیدوں کے شہید، ان کا بدلہ دیتا ہے، ان کا ثواب دیتا ہے. 1000 روزے داروں کا ثواب لکھتا ہے، اور ایک صدقہ جو قبول ہو گیا مقبول صدقے کا ثواب لکھتا ہے، اور 1000 جوانوں کے جو جانیں جو ہوتی ہیں ان جانوں کے جو ہے ثواب اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو گئی. نعوذ باللہ. اس طریقے سے خرافات، یہ عقائد ہیں میرے بھائیوں، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور قرامطہ جو 3ری صدی ہجری میں، 4تھی صدی ہجری میں اور 3ری صدی ہجری کے آخر میں
جنہوں نے کعبے پر حملہ کیا انہی لوگوں کی ایک جماعت تھی. اسماعیلیہ فرقہ باطنی فرقے کی ایک جماعت تھی جس کا فاؤنڈر حمدان ابن اشعث قرمت کے نام سے اس کا لقب ہے. 270 پر 3 ہجری میں بڑا متقی اور پرہیزگار بن کر لوگوں کے سامنے آتا تھا اور اپنے ہاتھ سے حسیر وغیرہ بنا کر کھاتا تھا. نمازیں بہت پڑھتا تھا. لوگوں کو دھوکہ دیا ایک چند سالوں تک. جب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بڑا زاہد ہے, کہا کہ لوگ 50 نمازیں تم پر فرض ہیں, 5 نہیں. لوگوں میں نئی بدعات اور خرافات سے شروع کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک اہل بیت کا امام آئے گا اور اس کی بات تمہیں ماننا پڑے گا. لوگ جب مانے تو ان لوگوں کو لے کر اس نے نعوذ باللہ مکے پر حملہ کیا, حاجیوں پر حملہ کیا. کہتے ہیں کہ اس سال 30,000 حاجیوں کو اس نے قتل کیا. 30,000. اور راستے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے, حاجیوں کا جو قافلہ آتا تھا ان کو لوٹتے, ان کو قتل کرتے اور کنویں میں ان کو ڈال کر ان کی لاشوں کے ذریعے کنووں کو بھرتے تھے. اس طریقے سے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی تاریخ رہی ہے. میرے بزرگوں, آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کا جو ابرہہ ہے اور آج کے جو قرامطہ ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کعبے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو مقام ہے ہمارے بچوں میں اور ہمارے معاشرے میں بڑوں اور چھوٹوں میں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے, مقدس مقامات کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, سارے عالم اسلام کو, سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن و امان قائم فرمائے, امن و سلامت عطا فرمائے, ظالموں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے, اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم أكبر.